شفا وہ اسے مسلسل پکارتا جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یوں ہی شفا کو ڈھونڈتے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ جنگل میں کافی آگے نکل آیا تھا جب اچانک پتوں کی چرچراہٹ پر اس کی زرق سماعتوں نے اسے کسی اور کے وہاں ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ شماس اپنی جگہ پر بالکل ساکت کھڑا تھا جب اسے پیچھے سے اپنی گردن پر کسی نوکیلی شے کا احساس ہوا تھا۔ یہ بندوق کی نوک تھی۔ شماس کے ہونٹ بے اختیار مسکرائے تھے۔ وہ سارا معاملہ چند سیکنڈ میں ہی سمجھ گیا تھا۔ اپنی گن نیچے پھینک دو، کانپتے لب و لہجے میں دھمکی آمیز الفاظ ادا کیے گئے تھے۔ شماس نے بنا پلٹے خاموشی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی گن نیچے پھینک دی تھی۔ جب اس پر گن تانے کھڑی شفا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پشت پر لاتے رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ اگر شماس چاہتا تو ایک سیکنڈ میں اس لڑکی کو بے بس کر سکتا تھا، مگر وہ خاموشی سے کھڑا اس کی کارروائیاں ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی آخر کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے ہاتھ باندھ کر اور اسے بندوق چھین کر اپنی تسلی کرنے کے بعد شفا ایسے کی ایسے اس پر بندوق تاننے اس کے مقابل آئی تھی۔ شماس بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اپنی گن پر گرفت مضبوط کیے اس کے سینے کے مقام پر نشانہ باندھے ہوئے تھی۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو آرام سے بتا دو کہ ملک سے تمہارا کیا تعلق ہے، کس وجہ سے اور کس کے کہنے پر شادی کی ہے تم نے مجھ سے۔ مجھے تم میں اور تمہارے خاندان والوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم اب مزید مجھے یوں زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ مجھے تم جیسے دوغلے انسان سے شدید نفرت ہے۔ میں تم سے بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے میرے پیرنٹس کے بارے میں بتا کر مجھے آزاد کر دو۔ میں نہیں رہ سکتی تمہاری قید میں، میرا دم گھٹتا ہے۔ شفا آنسوؤں کے بیچ بے بسی سے بولتی آخر میں رو دی تھی، جبکہ شماس خاموش نگاہوں سے اس اذیت میں ڈوبی لڑکی کی جانب تکے گیا تھا جسے اپنی شناخت چاہیے تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تم مجھ سے سچ اگلوا لوگی؟ شماس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا جو لرزتے ہاتھوں سے اس پر گن تانے ہوئی تھی۔ میں سچ میں گولی چلا دوں گی، شفا نے اسے وارن کیا تھا، جس کے باوجود شماس پر رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ تم ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، یہ جنگل بہت گھنا ہے اور خونخوار جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی ہے، اگر اندھیرا ہو گیا تو ہم یہاں پھنس جائیں گے۔ شماس نے نہایت تھامرگ سطح سے یہ ناٹک ختم کرنے کی تلقین کی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے شفا کی جانب بڑھ رہا تھا جو سردی سے تھر تھر کانپتی آنکھوں میں آنسو بھرے شماس کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی۔ وہ ایسے کیسے سمجھاتا کہ اپنی شناخت جان کر اس کی یہ اذیت کس قدر بڑھنے والی تھی۔ اس کا اس معاملے میں نادان رہنا ہی ٹھیک تھا۔ مسٹر شماس بخش آپ، شفا ابھی اتنا ہی بولی تھی جب اس کے کانوں میں شیر کے گھرانے کی آواز پڑی تھی اور ساتھ ہی پتوں کی چڑچڑاہٹ سے قریب آتے قدموں کا احساس۔ اس کا چہرہ بالکل فک کر گیا تھا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے شماس کی جانب دیکھا تھا جو یہ آواز سن چکا تھا اور اب طنزیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ شفا سب کچھ بھولتی شماس کے قریب آئی تھی۔ وہ خوف کے عالم میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ جنگلی جانوروں کسی بھی وقت ان تک پہنچ کر اپنا شکار بنا سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ اب مقابلہ کرو اس کا بھی۔ شماس کی نگاہیں اس ڈری سہمی ہرنی پر ٹکی ہوئی تھیں جو اس کے کندھے سے لگی لرز رہی تھی۔ اس نے شماس کے ہاتھ اب بھی نہیں کھولے تھے۔ میں اپنی شناخت جانے بغیر مرنا نہیں چاہتی، اس کے کندھے سے لگے شفا نے سر اٹھا کر جس انداز میں شماس کو یہ بات کہی تھی، کتنے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ وہ شیر درختوں سے نکلتا واضح طور پر ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ شفا شماس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی جبکہ اس کے وجود کی نرماہٹیں اور لرز پن شماس بخش کے دماغ کو بوجھل کر گئی تھی۔ یہ لڑکی اس کے حواسوں پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ شماس بخش خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ پلیز، اس جنگلی جانور کی قریب آتی آواز شفا کی سانسیں روک گئی تھیں۔ وہ شماس کے سینے سے لگی اس کی کمر کے گرد بازو مائل کیے بالکل اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ کچھ دیر پہلے وہ اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کر چکی ہے۔ شفا کی پکار اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کو شفا کی جانب سے ڈھیلی سی باندھی گئی رسی سے آزاد کرواتے گن اٹھا کے خود پر جھپٹنے کے لیے تیار جانور پر فائر کیا تھا۔ فائرنگ کی آواز پر شفا مزید اس کے وجود میں سمٹ گئی تھی۔ اس جنگلی جانور سے تو بچا لیا میں نے تمہیں، مگر اب مجھ سے کون بچائے گا تمہیں؟ کچھ لمحوں بعد اپنے کانوں میں گونجتی اس شخص کی گمبھیر سرگوشی شفا کے اعصاب بحال کر گئی تھی۔ اس نے شماس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر اس نے شفا کی کمر کے گرد بازو مائل کرتے اسے خود سے مزید قریب کر لیا تھا۔ شفا نے گھبرا کر شماس کی سرد و سپاٹ نگوش کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے میری شناخت جاننی ہے پلیز، اس کے بعد آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ آپ اپنی محبت کو اپنا کر اس کے ساتھ خوشحال زندگی گزاریے گا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کی مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ آپ مجھ سے اگر کسی بات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بے شک مجھے میری شناخت بتانے کے بعد آپ اپنا بدلہ پورا کر لیجیے گا۔ میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، مگر پلیز ایک بار مجھے بتا دیں کہ میرے پیرنٹس کون ہیں۔
شفا اس کے آگے گڑ گڑاتے سے قدموں میں آن بیٹھی تھی۔ شماس مٹھیاں بھینچے خاموش کڑے سے سنتا رہا تھا۔ جیسے ہی شفا کی بات ختم ہوئی وہ جھکا تھا، اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کندھے پر ڈالتا واپسی کی جانب چل دیا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، اتارے مجھے نیچے۔ شفا اس کی اس حرکت پر شرم سے لال ہوتی مسلسل احتجاج کر رہی تھی، مگر شماس نے بھی اسے لکڑی کے بنے ہٹ کے اندر لا کر ہی نیچے اتارا تھا۔ اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے کر کمر کے پیچھے باندھتے ہوئے اسے اپنے سے قریب تر کر گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا کہ تمہارے پیرنٹس کون ہیں، اس لیے خود کو ہلکان کرنا بند کرو اب۔ تم بس یہ یاد رکھو کہ تمہارے پیرنٹس مر چکے ہیں اور ان کا حوالہ تمہارے لیے باعث شرم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شماس کی گرم سانسیں شفا کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں، جبکہ اس کے الفاظ شفا کے نازک دل پر پتھروں کی برسات کی مانند ثابت ہوئے تھے۔ اس نے پتھرائی نگاہوں سے شماس کی جانب دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو شماس بخش، تم بہت ظالم ہو۔ میری بد دعا ہے کہ ایک دن تمہیں تمہارے اس ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ تم میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو، جس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی میں۔ شفا بھیگتی آنکھوں سے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی ہٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ روتی بسورتی لڑکی اس کا دماغ خراب کر رہی تھی، جس کے ساتھ مزید وقت گزارنا اس کے لیے ہی خطرے کا باعث تھا، اس لیے شماس نے وہاں سے واپس جانے کو ہی ترجیح دی تھی۔ شکار سے واپس آنے کے بعد شماس اسے حویلی چھوڑتا ہوا خود شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ اسے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے، جبکہ شفا اس کی غیر موجودگی پرسکون میں تھی، مگر حویلی کا ماحول اس پرسکون بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ہر وقت حویلی کی خواتین کونوں قدروں میں گھسی جانے کی اس بات پر کھسر پھسر کرتی نظر آتی تھیں۔ حویلی کی خواتین کا رویہ اس کے ساتھ اب کافی بہتر ہو چکا تھا، مگر اتنا نہیں کہ وہ اس پر پوری طرح سے ٹرسٹ کر کے اپنی بات بتا سکے۔ کیا ہوا؟ آج بہت زیادہ تیاریاں چل رہی ہیں حویلی میں، کیا کوئی آ رہا ہے؟ شفا صبح سے کچن میں بنتے لوازمات اور سب کے چہروں پر بکھری رونق دیکھے پوچھے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ آج بہت عرصے بعد یہ خاندان پھر سے ایک ہونے جا رہا ہے۔ داؤد بخش اور ان کی فیملی کے ساتھ تعلقات پھر سے بہتر ہو رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں بھابھی، اب فخر اور میری شادی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا بھیا ان لوگوں کو یہاں آنے دینے کے لیے اتنے آرام سے مان گئے ہیں۔ ضرور آپ نے بھائی سے بات کی ہوگی، آپ کو ہم بہت غلط سمجھے تھے، مگر آپ تو بہت پیارے دل کی مالک نکلی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ فائزہ فرتے جذبات سے بولتی اس کی گال پر بوسہ دیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ شفا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے فائزہ اور جویریہ بیگم سے کہا ضرور تھا، مگر اپنے چکر میں وہ شماس سے یہ بات کرنا تو بھول ہی چکی تھی۔ اپنے خاندان کی بہت فکر ہے، سب کو ایک ساتھ لا رہا ہے، مگر مجھے میرے خاندان سے دور رکھ کر نہ جانے یہ ظالم شخص مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ بی بی سرکار، آپ کا خانم سائیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ شفا گم سم سی وہاں کھڑی تھی جب ملازمہ نے آ کر پیغام دیا، جس پر شفا منہ بناتی خجستہ خانم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی خجستہ خانم اسے اس گھر میں سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھیں، مگر صرف اپنے پوتے کی خاطر وہ اسے اہمیت دی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر آج ہمارے بہت قریبی رشتہ دار آ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں تم ان سے شماس بخش کی بیوی کے روپ میں ہی ملو۔ الماری سے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نکال کر پہن لو، جیسے گھر کی باقی بہویں تیار ہو رہی ہیں، تمہیں بھی بالکل ویسے ہی تیار ہونا ہوگا۔ خجستہ خانم نے ہمیشہ کی طرح سرد و سپاٹ لہجے میں اسے اپنا حکم سناتے وہاں سے جانے کا بول دیا تھا۔ وہ جب بھی ان کے سامنے جاتی تھی ملازمین کی طرح سر جھکائے کھڑی رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی اسے گھر کی باقی خواتین کی طرح اپنے مقابل بیٹھنے یا عزت دینے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی آج تک شماس بخش نے اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے اسے معتبر کیا تھا۔ اس کی حیثیت اس حویلی میں کسی ادنیٰ ملازم سے بھی کم کی تھی۔ شفا یہ سب محسوس کرتی تھی، ایک ایک بات اس کے دل پر رقم تھی۔ وہ ان لوگوں کے رویوں سے ہرٹ بھی ہوتی تھی، نہ جانے کتنی بار چھپ چھپ کر روتی بھی تھی، مگر ان سب کے سامنے یہی ظاہر کرتی تھی کہ جیسے اسے کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس کو کتنا فرق پڑتا تھا یہ اس کی اداس سوجی آنکھیں واضح طور پر بیان کر دیتی تھیں۔ خجستہ خانم کے آرڈر کے مطابق وہ باقی تمام خواتین کی طرح آج معمول کی نسبت کافی اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے ڈارک براؤن کلر کی فل کامدار لانگ شرٹ اور کیپری زیب تن کی تھی، جس میں اس کا نازک سراپا اپنی تمام تر دلکشیوں کے ساتھ نمایاں تھا۔ بالوں کینچر میں مکید کر کے کمر پر ڈال رکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کول کے ٹاپس اور گردن کے ساتھ چپکا گلو بند اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ پھپھو اتنی تیاری کی خوشی میں کی جا رہی ہے، کون آ رہا ہے؟ شفا ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کر ملازمہ کو ہدایت دیتی نائلہ بیگم کے پاس آئی تھی، جسے دیکھ کر بااختیار اس کی بلائیں لے گئی تھیں۔ ماشاء اللہ میری بیٹی تو آج بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے، روز ایسے ہی رہا کرو، تمہارے شوہر کو گھائل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ نائلہ بیگم کی بات پر شفا کے گال تپ اٹھے تھے۔ شماس پچھلے ایک ہفتے سے حویلی نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کا شفا سے کسی قسم کا کوئی رابطہ تھا۔ شفا جو بظاہر بالکل لاپرواہ بنی ہوئی تھی، مگر اندر سے اس کا دل یہ بات جاننے کو بے چین تھا کہ آخر وہ گھمنڈی شخص کہاں ہے۔ مگر گھر میں سب اس کے بارے میں جانتے تھے، مگر شفا میں سے کسی سے بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ آج رات آنے والا تھا۔ کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ شفا نے اپنی جیم ختم کرنے کی کوشش کرتے اس سے پوچھا تھا۔ امامہ کے نام سے تو تم واقف ہی ہو، انہی کی فیملی آ رہی ہے۔ آج سالوں بعد یہ بکھرا خاندان پھر سے ایک ہونے جا رہا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ داؤد بھائی نے خود شماس کو کال کر کے اب تک کی اپنی تمام غلطی کی معافی مانگی ہے۔ وہ لوگ فخر اور فائزہ کی بات طے کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ فخر نے اپنے گھر والوں کو آخر منایا کیسے، یہ شدید نفرت محبت میں کیسے بدل گئی۔ کیا پتہ اب امامہ بھی شماس کی زندگی میں واپس اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
نائلہ بیگم نے کھل کر ساری باتیں اسے بتا دی تھیں، جو سن کر شفا تو ان کے آخری جملے پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی ویرانیاں بھر گئی تھیں۔ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ لڑکی اس ظالم شخص سے شادی کرے یا جو بھی کرے، میری زندگی کا تو بس ایک ہی مقصد ہے، اپنی شناخت ڈھونڈ کر اپنے پیرنٹس تک پہنچنا۔ پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس شخص سے کسی اور کے ساتھ لیے جانے والا نام بھی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ شفا اپنے آپ کو بری طرح جھڑکتے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کے آنے کی اطلاع ملی تھی، مگر وہ شخص ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شفا کا دماغ بھٹک بھٹک کر شماس بخش کی جانب جا رہا تھا۔ وہ شخص اس کا نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنی زندگی میں آگے اس شخص کے حوالے سے کوئی خواب دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں الگ ہی لے پر چلنے لگا تھا۔